بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا دوست ریحان ولی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو برگر براڈکاسٹنگ نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ایک ایشو کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ یہ ایشو ریلیٹ کرتا ہے گلگت بلتستان سے۔ حالیہ دنوں گلگت بلتستان میں ایک احتجاجوں کا سلسلہ جاری تھا۔ لوگ سراپا احتجاج تھے۔ وہ سراپا احتجاج کیوں تھے، ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا تھا، آج اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے گندم میں ایک سبسڈی ملتی ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کو۔ تو کچھ دن پہلے اس میں کٹوتی کی جاتی ہے اور اس کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد گلگت بلتستان کے لوگ سراپا احتجاج ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس حساب سے گلگت بلتستان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، جس حساب سے پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے، اس حساب سے تو سبسڈی میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہونے کی بجائے گندم کی جو سبسڈی ہے اس میں مزید کٹوتی کی جاتی ہے اور فی نفر آٹا فکس کیا جاتا ہے، اور جو سبسڈی ملتی تھی گندم میں کی قیمت میں بھی اضافہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کی سربراہی میں پورے گلگت بلتستان میں ایک عوامی دھرنے کی کال دی جاتی ہے۔ یہ احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بلتستان کے علاقے سے۔ بلتستان اور یاسین کے علاقوں میں احتجاج چلتے ہیں کئی مہینوں تک، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ گلگت مین سٹی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور گلگت بلتستان کے دیگر جو اضلاع ہے ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ بھی دھرنے میں شرکت کے لیے آئیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ کال دی جاتی ہے، اور اس کے بعد گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع سے لوگ بڑے قافلے کی شکل میں گلگت اتحاد چوک مین دھرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو اگر گیزر کی بات کی جائے تو سب سے پہلا قافلہ بہت بڑی تعداد میں اسلم انقلابی اور راجہ جہان زیب کی قیادت میں گلگت مرکزی دھرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ گیزر کے مختلف علاقوں سے جیسے اشکومن سے ایک قافلہ آتا ہے، پونیال سے قافلہ نکلتا ہے نواز خان ناجی کی قیادت میں۔ تو اس کے علاوہ گیزر کے علاوہ دیگر جو اضلاع ہیں وہاں سے بھی قافلے مرکزی دھرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اور وہ اپنا 15 چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں، جس کے 15 نکات ہوتے ہیں، اور وہ جو 15 نکات ہیں وہ لیگل نکات ہوتے ہیں۔ ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ گندم کی جو قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے اس میں جو پرانی ریٹ ہے اسی ریٹ پہ دوبارہ دیا جائے، اس اضافے کو، اس نوٹیفیکیشن کو کینسل کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان میں وومن یونیورسٹی قائم کی جانی چاہیے، خواتین کی تعلیم کے لیے ترجیح دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ٹیکس گلگت بلتستان کے لوگوں پر عائد کیا گیا تھا اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ گلگت بلتستان ایک متنازع علاقہ ہے۔ جب تک مسئلہ کشمیر کا حل نہیں نکلتا تب تک مسئلہ گلگت بلتستان کا بھی حل نہیں نکل سکتا۔ تو جب ایک متنازع علاقہ ہے تو وہاں پر تو ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ اب دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کے لوگ جب اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جب اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو ان کو یہ کہہ کے چپ کرایا جاتا ہے کہ آپ متنازع علاقے کے لوگ ہیں۔ جب یہی متنازع علاقے کے لوگ سے بنیادی آئٹمز پر سبسڈی مانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو سبسڈی نہیں دے سکتے، کیونکہ جب متنازع علاقہ ہے تو وہاں پر ان کو مختلف آئٹمز پر سبسڈی ہونی چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں کرتے، بلکہ جو پہلے جن چیزوں پر سبسڈی تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع سے قافلے آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ اس پورے دھرنے کو لیڈ کر رہے تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے کوآرڈینیٹر جناب احسان اللہ ایڈوکیٹ صاحب، اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی اس دھرنے میں شرکت کر رہے تھے۔ اور اس دھرنے سے ہم نے ایک چیز سیکھا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے گلگت بلتستان میں امن کمیٹیاں بنائی جاتی تھی، لاکھوں کا فنڈ وہاں پر ضائع کیا جاتا تھا، لیکن پہلی دفعہ عوامی ایکشن کمیٹی نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو متحد کیا، گلگت بلتستان کے لوگوں کو ایک پیج پہ لایا، ان کو ایک قوم بنایا، تو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو حکومت ان کے کافی مطالبات مان لیتی ہے، اور ایک میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ طے ہوتا ہے کہ 3 ہفتوں کا ٹائم دیا جائے، کیونکہ پاکستان میں الیکشن چل رہے تھے، تو 3 ہفتوں کے دوران الیکشن والا معاملہ بھی سائٹ ہو جائے گا، پھر تب جا کے فیصلہ کیا جائے گا۔
تو ان میں سے سبسڈی کا جو معاملہ تھا وہ وہاں پر کامیاب ہو گیا. گندم کی سبسڈی میں جو اضافہ کیا گیا تھا اس کو ختم کیا گیا. اس کے علاوہ جو ٹیکس لاگو ہوا تھا وہ ختم کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو اسپیشل جو ٹرانسفارمرس ہیں جن لوگوں کو اسپیشل بجلی ملتی ہے تو ان کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرنے لگے تھے. تو کافی ان کے مطالبات مانے گئے، جس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے اس دھرنے کو مؤخر کرنے کی کال دی. ختم نہیں کیا بلکہ اس کو مؤخر کیا، مزید اس کو 3 ہفتوں کے لیے ڈیلے کیا. اور یہ گورنمنٹ سے وعدہ کیا کہ اگر ہمارے جو 15 نکات تھے ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تو ہم اس سے بھی زیادہ تعداد میں آئیں گے اور اس سے بھی بڑے احتجاجی مظاہرے ہوں گے، اس سے بھی بڑے دھرنے ہوں گے اور پورے گلگت بلتستان کے لوگ دوبارہ سراپا احتجاج ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں 3 ہفتوں کے بعد کیا فیصلہ نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا حکومت ان کے 15 چارٹر آف ڈیمانڈ ہیں ان کو قابل قبول کرتی ہے یا نہیں. اس کے علاوہ مین سٹریم میڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب مین سٹریم میڈیا اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو چند بڑے شہروں کا نام ہے. پاکستان کے چند بڑے شہروں کا نام ہے جہاں پر چھوٹی چھوٹی خبریں بھی مین سٹریم میڈیا پر دکھائی جاتی ہے. اگر آپ ان علاقوں سے ہٹ کے رہتے ہیں، کسی کونے میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، بلوچستان میں یا کسی سائٹ علاقے میں رہتے ہیں تو ان کی خبریں وہ بالکل نہیں چلاتے ہیں. اس دفعہ بھی یہی ہوا، اس سے پہلے بھی یہی ہوا. خالد خورشید کی حکومت میں بھی اسی طرح گندم کی سبسڈی میں جو کٹوتی کی گئی تھی اس کے خلاف لوگ سراپا احتجاج تھے. -10 -15 ڈگری سینٹی گریڈ جو ان کا ٹمپریچر اتنا گر گیا تھا، اس سردی میں بھی سراپا احتجاج تھے. لیکن مین سٹریم میڈیا اس خبر کو نہیں چلا رہا تھا. حالانکہ اسی دوران گلگت بلتستان میں سپورٹس گالا چل رہا تھا، اس کی خبریں ملتی رہتی تھیں، ہم نے ان کی خبریں دیکھی. لیکن جب لوگ سراپا احتجاج تھے، لوگ روڈ پر موجود تھے، روڈ پر احتجاج کر رہے تھے، لیکن اس کی خبر ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملی کیونکہ ان کے پر بھی کافی پابندیاں لگتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دکھاتے نہیں ہیں. تو جب مین سٹریم میڈیا آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے گا، مین سٹریم میڈیا اس چیز کو لوگوں تک نہیں پہنچائے گا، جب مین سٹریم میڈیا آپ کی آواز کو اعلیٰ حکمرانوں تک نہیں پہنچائے گا تو آپ کے مسائل بھی سولو نہیں ہوں گے. تو خیر گلگت بلتستان کے لوگوں نے ہمت کی، ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا، کئی ہزار لوگوں نے اس میں شرکت کی اور بالآخر مجبور ہو کے مین سٹریم میڈیا میں بھی یہ خبر چلائی گئی. اور جب یہ خبر چلائی گئی وہ بھی رات کے 12 بجے کے بعد. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا اور عوامی ایکشن کمیٹی کامیاب. اسی کے ساتھ اپنے دوست ریحان ولی کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، کسی اور ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.